بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عدلیہ اور حکومت بالکل آمنے سامنے ہیں۔ عدلیہ نے آج ایک کیس کا تو فیصلہ سنانا ہے، اور وہ ہے پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کرانے کا یا نہ کرانے کا۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ اپنا 14 مئی کا الیکشن کروانے والا فیصلہ امپلیمنٹ کروانا ہے۔ آج فی الحال تو ایک کیس لگا ہوا ہے، لیکن اس سے کنیکٹڈ اگلی چیز بھی ہے۔ جب یہ ٹھکانے لگ جائے گا تو اگلی بھی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی، آج ہی ہوں گی یا منڈے کو ہوں گی، یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کچھ ہی دیر میں۔ دوسری جانب ارشد شریف کا کیس دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی اہلیہ نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے۔ 7 افراد کے نام انہوں نے لیے ہیں۔ میں ان کا بیان منو ان آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا نام سومیہ ارشد ہے، میں شہید ارشد شریف کی بیوی ہوں۔ ارشد دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ ARY نیوز پر اپنا پروگرام کرتے تھے۔ وہ ایک معتبر صحافی تھے اور ان کی ساکھ میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ پچھلے 15 سالوں سے فوج کے ساتھ اچھے تعلقات میں تھے۔ انہوں نے تمام فوجی زمینی کارروائیوں کو کور کیا، لیکن حکومت کی تبدیلی کے آپریشن کے بعد حالات بدل گئے، کیونکہ ارشد حکومت میں ایسے افراد پر تنقید کرنے لگے جو سیاست میں مداخلت کر کے غیر قانونی کام کرتے تھے۔ وہ تنقیدی سوالات اٹھا رہے تھے، جیسے NRO2 کس نے دیا، جسے طاقتوروں نے اچھا نہیں لیا۔ ARY نیوز چینل پر 31 مئی 2022 کو ان کا پروگرام وہ کون تھا اس کی ایک مثال ہے۔ اس پروگرام کو جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے خلاف سمجھا گیا، اور یہ پیغام ارشد کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے مختلف ذرائع سے پہنچایا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ پروگرام ان کے خلاف ہے۔ ارشد کو پہلے ISI کے بریگیڈیئر محمد شفیق ملک اور بعد میں ISI کے بریگیڈیئر فہیم رضا کی طرف سے متعدد دھمکیاں ملنا شروع ہوئیں، جنہوں نے انہیں ISI سیکٹر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں بلایا تاکہ انہیں میجر جنرل فیصل نصیر DGC ISI کا پیغام پہنچا سکیں۔ انہیں کہا گیا کہ وہ اپنا موقف بدلیں، تاہم ارشد نے انکار کیا، کیونکہ وہ آزاد صحافت، آزادی اظہار اور لوگوں کے جاننے کے حق پر یقین رکھتے تھے۔ بریگیڈیئر فہیم رضا نے ISI کے کرنل رضوان اور کرنل نعمان کے ذریعے دھمکیاں بھیجنا شروع کی۔ ہمارے گھر ISI کے کرنل نعمان سے اپنی آخری ملاقات میں انہوں نے ارشد سے کہا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اوپر سے آ رہا ہے، اور جو وہ جواب دیں گے اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ ارشد اپنی سٹوری سے باز نہ آیا تو اس نے اسے سنگین نتائج سے خبردار کیا۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ ارشد ان پروگراموں یعنی تحقیقاتی کہانیوں کو روک دیں، اور یہ پیغام مختلف ذرائع سے ارشد تک پہنچایا گیا۔ صورتحال اس قدر سنگین تھی کہ ارشد کو مختلف معتبر اور قابل اعتماد ذرائع سے معلوم ہوا کہ راولپنڈی کے ایک انٹیلیجنس افسر کو ارشد کو قتل کرنے کی ہدایات بھیجی گئیں، لیکن وہ افسر حکم پر عمل درآمد کرنے پر آمادہ نہ ہوا اور اسے نتائج بھگتنا پڑے۔ ارشد نے میرے سامنے اس انٹیلیجنس افسر کا نام نہیں لیا۔ دھمکیوں کی شدت کے باعث ارشد کو اپنی نقل و حرکت محدود کرنی پڑی۔ موٹر سائیکلیں اور کاریں ہر جگہ اس کا پیچھا کرتی تھیں۔ وہ ارشد اور اس کے گھر والوں کو ہراساں کرنے اور ڈرانے کے لیے گھر کی گھنٹیاں بھی بجاتے تھے۔ ان کے خلاف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف صوبوں میں بغاوت اور غداری کے جھوٹے اور گھٹیا الزامات پر 16 FIRs درج کرائی گئی تھیں، جن میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ملی بھگت سے انہیں گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جانا تھا۔ مذکورہ دھمکیوں کے بعد ارشد نے مختلف اداروں کو خط لکھے، جن میں معزز چیف جسٹس آف پاکستان، COAS، DG ISI، صدر پاکستان، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، DG IB، IG اسلام آباد وغیرہ شامل تھے۔ دھمکیوں کا سلسلہ بڑھتا گیا اور اسے پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ 9 اگست 2022 کو ارشد کے خلاف ایک اور FIR درج کی گئی اور اسے اپنے متعدد معتبر ذرائع سے پاکستان میں قتل کرنے کے منصوبے کی اطلاعات بھی موصول ہونا شروع ہوئیں۔ اب یہاں پر میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ارشد کو کچھ غلط معلومات دی گئیں، یا PTI سے یا جنرل فیض حمید سے یہ کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر ارشد شریف کی اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے متعدد یعنی ایک سے زیادہ سورسز نے انہیں بتایا، اور ارشد کے سورسز بے تحاشا تھے۔
پھر وہ کہتی ہیں کہ اس نے ہمیں بتایا کہ کچھ قاتل ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور اسے حفاظت کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑے گا، اسے دبئی بھی نہیں بخشا گیا۔ ارشد نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اس کے پیچھے تھے۔ دبئی میں تقریباً 10 دن قیام کے بعد دبئی حکومت کے حکام نے انہیں فوری طور پر دبئی چھوڑنے کو کہا۔ اس کے پاس بہت رستے نہیں بچے تھے کیونکہ ویزا سے انکار کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اسے کینیا جانا پڑا۔ وہ وہاں ایک فیملی خرم اور وقار کے ساتھ مقیم تھا۔ ارشد کو اے آر وائی نیوز سے بھی نکال دیا گیا کیونکہ اے آر وائی نیوز کو دوبارہ آن ایئر بحال کرنے کی شرط یہی رکھی گئی تھی، یعنی ارشد شریف کو نکالا جائے۔ کینیا میں 2 ماہ رہنے کے بعد اس نے 12 اکتوبر 2022 کو دبئی کا ویزا اپلائی کیا جو مسترد ہو گیا۔ ارشد اس سے پہلے بھی کئی بار دبئی گیا لیکن نہ تو اس کا ویزا مسترد ہوا اور نہ ہی زبردستی ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ صرف اس بار ہوا۔ یہ پاکستان کی عسکری قیادت کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں، جس کے متحدہ عرب امارات کی حکومت کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے میں تعینات آئی ایس آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ارسلان ستی کے کردار کو بھی اس حوالے سے مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ 23 اکتوبر 2022 کو ان کا منصوبہ بند قتل ہوا۔ میں اپنے بیان میں جن حقائق کا ذکر کر رہی ہوں، یہ ان کی بیگم کہہ رہی ہیں، وہ مجھے ارشد شریف نے اپنی زندگی کے دوران ہی بتائے تھے، یعنی یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہی۔ مذکورہ افراد کے ناموں کی چھان بین کی جائے کیونکہ ارشد کے حکومت کی تبدیلی پر پروگرام کرنے کے بعد اسے دھمکیاں ملنے لگیں۔ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا۔ انہوں نے مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں بشمول چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر دفاع وغیرہ کو خطوط لکھے، لیکن ان کی بدنیتی اور مداخلت نے انہیں کارروائی کرنے سے روک دیا۔ اس قتل میں مسلم لیگ نون کے ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ فوج اور بالخصوص مذکورہ افراد کے کردار کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ ارشد شریف کی اہلیہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ حکومت کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ بہرحال اس صورتحال کی شدت کو جاننے کے باوجود، جس کا تذکرہ ارشد نے خود بھی کیا، انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اس لیے اوپر بیان کیے گئے لوگوں کے مذموم عزائم کو ظاہر کرتے ہوئے انہیں کارروائی کرنے سے روک دیا۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو دیکھنے کے بعد یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ارشد کے خلاف ایف آئی آر آئی ایس آئی حکام کی ہدایات پر درج کی گئیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد بریگیڈیئر فہیم کینیا میں وقار کے ساتھ رابطے میں تھے۔ قتل کے بعد طاقتور حلقوں کی جانب سے حقائق کو مسخ کرنے، ابہام پیدا کرنے اور تفتیش کو پٹڑی سے اتارنے کی متعدد کوششیں کی گئیں۔ ارشد کو پاکستان میں جان کو حقیقی خطرات لاحق تھے اور جن لوگوں نے پاکستان میں یہ دھمکیاں دی تھیں وہ سب اس کے قتل کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اس نے پاکستان چھوڑنے کے بعد بھی اپنا کام نہیں روکا اور اسے دبئی چھوڑ کر کینیا جانے پر مجبور کیا گیا۔ انہی مقتدر حلقوں کی جانب سے صحافی برادری میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ارشد کی لاش کی تصاویر دنیا نیوز کے اینکر پرسن کامران شاہد کو لیک کی گئیں اور ایک خاموش پیغام دیا گیا کہ جو ہماری بات نہیں مانے گا اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ چونکہ اس کیس میں قومی اور بین الاقوامی عناصر ملوث ہیں اور ارشد شریف کو قتل کرنے کی سازش ان کو قتل کرنے سے پہلے کی گئی، اس لیے استدعا ہے کہ دفعہ 302 اور 34 پی پی سی بھی اس میں شامل کیے جائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ رپورٹ ہے جو خود ان کی وائف نے بیان کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو ارشد شریف کو دھمکیاں دے رہے تھے، جنہوں نے ایف آئی آر درج کی تھی۔ یہ تقریباً 7 افراد ہیں، کیونکہ فیملی کو پتہ ہے ارشد شریف سب فیملی کو بتاتے تھے، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ارشد شریف کے کیس پر ہم مٹی نہ ڈالنے دیں، بلکہ انشاءاللہ ہم اس کو زندہ رکھیں گے جب تک ہم خود زندہ رہیں گے۔ دوسری جانب الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں ہونے، نون لیگ مکمل لڑنے کے لیے تیار ہے، نااہلیاں بھی ان کی تیار ہیں، لیکن انہیں قاضی پر بڑا بھروسہ ہے۔ قاضی صاحب کی طرف سے تسلی ہے۔ قاضی صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایسے دھلیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ابھی کوئی نہاد دھو کے غسل کر کے آیا ہے اور پاک ہو کے نکلا ہے۔ بہرحال آج کا دن سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا اپڈیٹس آتی ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔